لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم ناجائز اور حرام سمجھتے ہی نہیں، اور اس میں اچھے خاصے دیندار، نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، صف اول کے پابند وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ اس پہلو کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی کہ ہم کس طرح اپنے رزق میں حلال کے ساتھ ہم حرام کی آمیزش کر رہے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس وقت میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ترکہ ہے، جو کچھ اس نے میراث میں چھوڑا ہے، وہ نقدی ہو، وہ سونا ہو، وہ جائیداد ہو، کوئی مکان ہو، کوئی زمین ہو، وہ شرعی قاعدے کے مطابق آپس میں تقسیم کر لو۔ اگر وہ تقسیم نہیں کی اور کوئی ایک فرد اس کے اوپر قابض رہا تو جس شخص نے اس پر قبضہ کیا ہے وہ اس کے مال میں حرام شامل ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر ایک بڑی زبردست غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی ابھی تو انتقال ہوا ہے، ابھی ایک دم سے ہم حصے بکرے کرنے شروع کر دیں، بٹوارہ کرنے لگیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ابھی تو دنیا سے جانے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ابھی ہم اس کی جائیداد کا بٹوارہ شروع کر دیں۔ اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو کہتے ہیں بھئی ابھی تو ہم آپس میں بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، کیا لینا دینا، کیا تقسیم، کیا بٹوارہ، ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ جب ذرا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اسی سے لڑائیاں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد ترکے کو تقسیم کرو جس طرح ممکن ہو۔ اب اگر ایک آدمی بڑا بھائی ہے، مثلا وہ ایک کاروبار اس کے والد چھوڑ کر گیا ہے، تو انتقال کے بعد بڑا بھائی تصرف کرتا ہے، اس میں کاروبار کو وہ سنبھالتا ہے، تو کاروبار کو سنبھالنے کے اندر اس کو یہ رکھنا چاہیے کہ آج کے دن سے یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں سارے میرے وارث ہیں، وہ سب شریک ہیں۔ اس کے حساب سے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی چونکہ ہم شریک ہیں، یا تو ہم فوراً اپنے حصے الگ کر لیں، یا اگر کاروبار آگے جاری رکھنا ہے تو تمام ورثاء سے اجازت لے کر اور کوئی معاملہ طے کر کے کہ اس کاروبار کو جب چلایا جائے گا تو اس میں نفع آئے گا تو وہ کس طرح تقسیم ہو، یہ کرنا لازمی ہے۔ اگر وہ شخص اس کاروبار پر اس نے قبضہ کر لیا یا وہ کاروبار چلاتا رہا، دوسرے وارثوں سے کچھ پوچھا نہیں، دوسرے وارثوں کی کوئی مرضی نہیں لی، تو اس کے کھانے میں حرام شامل ہو گیا۔